السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام کی ہسٹری اور ان کی کیمل کے بارے میں فل سٹوری۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید اور اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی قوم اور ان پر نازل ہونے والا عذاب سب اسلامی تعلیمات میں شامل ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، تعارف اور پس منظر۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں میں سے ہیں۔ ان کا تعلق قوم سمود سے تھا جو جزیرہ نما عرب میں آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید اور والدہ کا نام عبیرہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود بہت ترقی یافتہ اور متمول تھی، مگر وہ اللہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت اور معجزات۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور ان کے برے اعمال سے باز آنے کا حکم دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی معجزات دکھائے تاکہ انہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہو۔ معجزہ اونٹنی۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھایا وہ اونٹنی کا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک معجزاتی اونٹنی دی جو پوری قوم کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اللہ نے اس اونٹنی کو اپنے خاص کرم سے تخلیق کیا تھا اور اس اونٹنی کی پرورش حفاظت کا ذمہ قوم سمود پر تھا۔ اونٹنی کو نہ صرف یہ کہ پانی پینے کی اجازت تھی بلکہ اس کے پانی پینے کا دن قوم سمود کے دوسرے دن کے پانی پینے کے دن سے الگ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں ورنہ انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس اونٹنی کو زخمی کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی نافرمانی اور معجزاتی اونٹنی کو زخمی کرنے کے بعد اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس عذاب کی تفصیل درج ذیل ہے۔ زلزلہ۔ قوم سمود پر سب سے پہلا عذاب زلزلہ تھا۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خوفناک آواز۔ زلزلے کے بعد قوم سمود پر ایک خوفناک آواز آئی جو ان کے جسموں کو توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ یہ آواز اتنی مہلک تھی کہ اس نے قوم سمود کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیا۔ آسمانی عذاب۔ اس کے بعد قوم سمود پر آسمانی عذاب بھی آیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے فَسَيْلُونَ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی قوم سمود پر عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، صداقت اور عدل کی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے انہیں اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا اور تقوی کی راہ اپنانا ہوگا۔ توحید کی عبادت۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عدل اور انصاف کی تعلیم۔ انہوں نے قوم کو عدل و انصاف کی تعلیم دی اور انہیں اپنے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی تلقین کی۔ برائیوں سے پرہیز۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو برائیوں سے دور رہنے اور اچھائی کی راہ میں چلنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرت میں نیکی، انصاف اور دیانتداری کو اپنانا ضروری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا قصہ عبرت کا ایک عظیم مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور معجزات کی تکذیب کا انجام ہمیشہ مہلک ہوتا ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں اور اللہ کے معجزات کو نظر انداز کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر شدید عذاب نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا عذاب صرف ایک قوم کو نہیں بلکہ ہر اس قوم کو نازل ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایتوں کو قبول نہیں کرتی اور اپنی برائیوں سے باز نہیں آتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخرت کی زندگی، اللہ کی عبادت اور نیک عمل کی طرف بلایا مگر قوم نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور سخت عذاب کا شکار ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم ابھی اپنی زندگیوں میں اللہ کی تعلیمات اور ہدایتوں کو اپنے عمل میں لائیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔
حضرت صالح علیہ السلام کے بھائی اور بہن، حضرت صالح علیہ السلام کا کوئی بہن یا کوئی بھائی قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، اس لیے کچھ روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی نبوت پر زیادہ زور دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نسل، حضرت صالح علیہ السلام کی نسل کے بارے میں تفصیلات محدود ہیں۔ اسلامی روایات اور تاریخی متون میں ان کے بچوں یا نسل کے ناموں کا ذکر کم ملتا ہے، تاہم بعض روایات اور تفسیر کی کتب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں کوئی معروف یا تاریخی شخصیت نہیں تھی، اور ان کی قوم کے مکمل تباہ ہونے کے بعد ان کی نسل کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے درخواست ہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔